السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، معراج شریف کی مناسبت سے آج ہم آپ کے سامنے معراج اور اس کے سفر میں پیش آنے والے واقعات کو تفصیل سے بیان کریں گے اور یہ کئی قسطوں پر مشتمل ہوگی۔ چلیے ہم قسط نمبر 1 آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے قسط میں سے ہم یہ بیان کریں گے کہ کیا کیا واقعات اور حالات پیش آئے۔ ہمارا موضوع ہے معراج شریف کا بیان۔ جاننا چاہیے کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور معجزات میں سے معراج شریف کا معجزہ ایک بڑی شان کا معجزہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کا ایک نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں بیان فرمایا ہے: سبحان بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اس آیت شریفہ کا ترجمہ اور تفسیر یہ ہے کہ وہ اللہ پاک جو اپنے بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت کعبے کی مسجد سے یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک لے گیا، جس کے ہر طرف ملک شام ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے دین اور دنیا کی برکتیں اتار رکھی ہے۔ دین کی برکت یہ ہے کہ وہاں بہت سے نبیوں کی قبریں ہیں، اور دنیا کی برکتیں یہ ہیں کہ وہاں اناج اور پھل وغیرہ کی پیداوار بہت ہے، اور وہاں ایک عجیب طریقے سے اس لیے لے جایا گیا کہ وہ ان کو اپنی عجیب قدرتیں دکھلائے، جن میں سے بعض تو وہاں کے متعلق ہے، جیسے اتنا بڑا سفر جو 40 دن میں پورا ہو سکے اس کو تھوڑی سی دیر میں پورا کرا دینا، اور تمام انبیاء علیہ السلام سے ملاقات اور ان کی باتیں سننا وغیرہ، اور بعض آگے کے متعلق ہے، جیسے آسمانوں پر لے جانا اور وہاں کی قدرتیں دکھانا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا سننے اور دیکھنے والا ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کعبہ یعنی مسجد الحرام سے بیت المقدس تک لے جانے کو اسرا کہتے ہیں، اور وہاں سے آگے آسمانوں پر لے جائے جانے کو معراج کہتے ہیں، اور مسجد کعبہ یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جانے کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور آسمانوں پر لے جانے کا انکار کرنے والا بددین اور گمراہ ہے۔ اس عظیم الشان معجزے کے بارے میں حدیث میں اس طرح آیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، اور جب آپ 53 سال کے ہوئے تو معراج کی دولت عطا فرمائی۔ 27 رجب پیر کی رات کو آپ علیہ السلام اپنی پھوپھی ام ہانی کے یہاں تشریف لے گئے، وہاں کچھ دیر آرام فرما کر اپنے گھر آئے، پھر وہاں سے کعبہ شریف میں آ کر لیٹ گئے کہ آپ کی ذرا سی آنکھ لگی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کو جگایا اور آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، اور آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا، پھر آپ سے فرمایا کہ یا رسول اللہ آسمانوں پر چلیے اور اللہ تعالیٰ کی دیدار سے مشرف ہو جائیے۔ اس وقت بہت خوش ہوئے اور وضو کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت جبرائیل نے عرض کی: یا رسول اللہ، میں جنت سے نہر سلسبیل کا پانی جواہر کی سراخی میں اور سرخ یاقوت کا لگن لایا ہوں، اس میں وضو کیجیے۔ آپ علیہ السلام نے وضو کیا اور 2 رکعت نفل نماز پڑھی، اور حضرت جبرائیل نے جنت کا لباس پہنایا۔ محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
جنت کا لباس پہن کر کعبہ شریف سے باہر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہزاروں ہزار فرشتے تعظیم اور ادب کے لیے صف باندھے کھڑے ہیں۔ سب نے کہا السلام علیک یا حبیب اللہ، آپ کا رب اپنے دیدار پر انوار سے آپ کو مشرف فرمائے گا اور تمام حور و غلمان کو آپ کا انتظار ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق پیش کیا جو خچر کی طرح تھا اور بجلی کی طرح اس کی رفتار تھی، اور جہاں تک نظر جاتی وہاں تک قدم رکھتا تھا۔ اس کے لگام بھی لگا ہوا تھا اور اس پر زین بھی کسی ہوئی تھی۔ جب آپ اس پر سوار ہونے لگے تو وہ کودنے لگا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کیوں لاتے مارتا ہے، تجھ پر حبیب خدا سوار ہونے والے ہیں۔ براق شرمندہ ہو کر ادب سے کھڑا ہو گیا اور آپ علیہ السلام سوار ہو گئے۔ حضرت جبرائیل نے رکاب پکڑی اور حضرت میکائیل نے لگام تھامی اور بیت المقدس کو روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک ایسی زمین آئی جس میں کھجوروں کے درخت تھے۔ حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے مدینے میں نماز پڑھی۔ پھر وہاں سے آگے چلے تو ایک سفید زمین پر پہنچے، وہاں بھی اترے اور نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل نے کہا آپ نے مصر میں نماز پڑھی۔ پھر آگے چلے اور بیت اللحم میں اتر کر نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، یہ جگہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی ہے۔ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے تھے اور عجیب عجیب واقعات عالم برزخ کے دیکھنے میں آئے۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک بڑھے کو راستے میں کھڑی ہوئے دیکھا۔ آپ نے اس کو پکارا، اس نے آپ کو پکارا۔ آپ نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا چلیے۔ آپ چلتے رہے تو دیکھا راستے میں ایک بوڑھا کھڑا ہے، اس نے آپ کو پکارا کہ محمد ادھر آؤ۔ جبرائیل نے کہا آگے چلیے۔ آپ چلتے رہے، راستے میں کچھ لوگ ملے، انہوں نے آپ کو اس طرح سلام کیا السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر۔ حضرت جبرائیل نے کہا ان کو جواب دیجیے۔ آپ نے سلام کا جواب دیا۔ پھر حضرت جبرائیل نے بتلایا یا رسول اللہ، آپ نے جو بڑھیا دیکھی وہ دنیا تھی، بس دنیا کی اتنی ہی عمر رہ گئی ہے کہ جتنی بڑھیا کی عمر رہ جاتی ہے، اور جس نے آپ کو پکارا تھا وہ شیطان تھا۔ اگر آپ شیطان اور بڑھیا کے پکارنے کا جواب دیتے تو آپ کی امت دنیا کو اختیار کرتی اور آخرت کو چھوڑ دیتی، اور جنہوں نے آپ کو سلام کیا تھا وہ حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ تھے۔ پھر آپ کا ایسے لوگوں پر گزر ہوا جو ایک ہی دن میں فصل بو بھی لیتے ہیں اور کاٹ بھی لیتے ہیں، اور جب کاٹتے ہیں تو وہ پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا کاٹنے سے پہلے تھا۔ آپ نے پوچھا اے جبرائیل یہ کیا واقعہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کی نیکیاں 700 گنا تک بڑھتی ہے، اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور ان کو اچھے سے اچھا بدلہ دیتا ہے۔ پھر آپ کا ایسے لوگوں پر گزر ہوا جن کے سر آگ کے پتھروں سے پھوڑے جاتے ہیں، جب وہ پھوٹ جاتے ہیں تو پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ تھوڑی دیر کے لیے بھی بند نہیں ہوتا۔ آپ نے پوچھا اے جبرائیل یہ کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نمازوں سے سر کو پھیرتے ہیں، یعنی نماز نہیں پڑھتے۔ پھر آپ کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا کہ ان کی شرمگاہوں پر دوزخ کی آگ کے چیتھڑے لپٹے ہوئے ہیں، اور وہ جانوروں کی طرح زقوم یعنی دوزخ کی آگ کا کھانا اور پتھر کھا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ پھر آپ کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا، ان میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، جن کے سامنے ایک بہت عمدہ پکا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے،
اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا مردار گوشت رکھا ہے۔ وہ لوگ اس سڑے ہوئے کچے گوشت کو کھا رہے ہیں اور پکا ہوا عمدہ گوشت نہیں کھاتے۔ آپ نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت میں سے وہ مرد اور عورتیں ہیں کہ جن کے پاس نکاح کے ذریعے سے حلال بیویاں موجود ہیں اور پھر وہ ناپاک عورتوں کے پاس جا کر برا کام کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ عورتیں جو اپنے حلال مردوں کو چھوڑ کر غیر مردوں کے پاس جا کر بدکاری کرتی ہے۔ پھر آپ نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا کہ اس نے ایک بہت بھاری بوجھ لکڑیوں کا جمع کر رکھا ہے مگر اس کو اٹھا نہیں سکتا اور وہ اس پر اور لا کر جمع کرتا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اے جبرائیل یہ کون آدمی ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ مسلمان ہے جس کے ذمے لوگوں کے بہت سے حقوق اور امانتیں ہیں جن کو ادا نہیں کرتا مگر اور لاتا چلا جاتا ہے۔ پھر آپ نے کچھ اور لوگوں کو دیکھا کہ ان کی زبانیں اور ہونٹ قینچیوں سے کاٹی جاتی ہیں اور جب وہ کٹ جاتے ہیں تو پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں اور یہ حالت تھوڑی دیر کے لیے بھی بند نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی تقریروں اور تحریروں سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، غلط اور کمزور مسئلے بتا کر مسلمانوں میں فساد کراتے ہیں۔ پھر آپ آگے چلے تو دیکھا کہ ایک چھوٹا سا پتھر ہے، اس میں سے ایک بیل پیدا ہوتا ہے۔ پھر وہ بیل اسی پتھر میں جانا چاہتا ہے مگر جا نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا اے جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ اس آدمی کا حال ہے جو ایک ناجائز بات منہ سے نکال کر پچھتاتا ہے مگر پھر اس کو منہ میں لے جانے کی قدرت نہیں رکھتا۔ پھر آپ ایک ایسے میدان میں پہنچے کہ وہاں ایک ٹھنڈی ہوا مشک کی خوشبو سے بھری ہوئی آپ کے دماغ مبارک میں آئی اور آواز بھی آتی ہوئی سنی۔ آپ نے فرمایا اے جبرائیل یہ خوشبو اور ہوا کیسی ہے؟ انہوں نے کہا یہ خوشبو اور آواز جنت کی ہے۔ جنت کہتی ہے اے میرے رب تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے اس کو پورا کر دیجئے، کیونکہ میرے اندر بالا خانہ، موتی، مونگا، ریشم اور سونا چاندی، شہد اور دودھ، گلاس وغیرہ نعمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہے، ان کے برتنے والے استعمال کرنے والے مجھ کو دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے جنت ہم نے ان سب مردوں اور عورتوں کو جو ہم پر اور ہمارے رسولوں پر ایمان لائے اور ہمارے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا اور ہمارے احکام معلوم کر کے ان پر چلتے رہے، ہم ان کو تیرے اندر داخل کریں گے اور ہم سچے خدا ہیں، ہم وعدے کے خلاف نہیں کیا کرتے۔ بے شک جو مسلمان بندہ تابع داری کرے گا وہ تیرے اندر آرام پائے گا۔ جنت نے کہا اے میرے رب اب میں راضی ہوں۔ پھر آپ کا ایک اور میدان پر گزر ہوا، وہاں ایک بہت بڑی خطرناک آواز سنی اور بہت ہی گندی بدبو معلوم ہوئی۔ آپ نے فرمایا اے جبرائیل یہ کیسی بدبودار آواز ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ دوزخ کی آواز اور بدبو ہے۔ دوزخ کہتی ہے اے میرے رب مجھ سے جو وعدہ کیا ہے کہ بے ایمان اور نافرمانوں سے تیرا پیٹ بھر دوں گا وہ وعدہ پورا کیجیے، کیونکہ میری زنجیریں اور طوق اور ہتھکڑیاں اور شعلے اور پکتا ہوا پانی، کھولتا ہوا پانی، خون اور پیپ اور طرح طرح کے عذاب بہت زیادہ ہو گئے اور میری تیزی بہت بڑھ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے دوزخ ہم نے تیرے لیے ہر مشرک اور کافر اور نافرمان مرد اور عورت کو جو آخرت کے حساب کتاب کو نہیں مانتا اور ہماری تابع داری نہیں کرتا ان سب کو تیرے لیے تیار کر رکھا ہے۔ دوزخ نے کہا اے میرے رب میں راضی ہوں۔ یہاں تک جو کچھ بیان ہوا یہ آسمانوں پر جانے سے پہلے کا بیان ہوا، اور جب آپ علیہ السلام اس دنیا کے آسمانوں پر پہنچے تو بہت سے عجیب واقعات اللہ تعالیٰ نے دکھلائے۔
آپ نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام موجود ہے اور وہاں پاک اور صاف گوشت دسترخوان پر پکا ہوا رکھا ہے، مگر اس کو کوئی آدمی نہیں کھاتا، اور دوسرے دسترخوان پر سڑا ہوا گندا گوشت رکھا ہوا ہے، اس کو بہت سے آدمی کھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو حلال چھوڑ کر حرام کھاتے ہیں۔ پھر آپ نے کچھ لوگ دیکھے جن کے پیٹ پھول کر کوٹری جیسے ہیں، جب ان میں سے کوئی اٹھتا ہے تو پھر گر جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ پھر آپ نے ایسے لوگ دیکھے کہ ان کے ہونٹ اونٹ جیسے ہیں اور وہ آگ کی چنگاریاں کھاتے ہیں، اور وہ چنگاریاں ان کے پاخانہ کی جگہ سے نکل جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو نہ حق لوگوں کا اور یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی پسلیوں کا گوشت کاٹا جاتا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی پسلیوں کا گوشت کاٹا جاتا ہے اور ان کو ہی کھلایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو چغلی کھاتے ہیں اور لوگوں کا عیب تلاش کر کے پھر دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ عورتوں کو ان کی چھاتیوں سے باندھ کر لٹکا رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون عورتیں ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ بدکار عورتیں ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف سے عجیب عجیب واقعات، اچھے اور برے عملوں کے نتائج اور حالات مشاہدہ اور ملاحظہ فرماتے ہوئے بیت المقدس میں پہنچے، براق کو باب محمد میں باندھا اور مسجد کے صحن میں گئے۔ حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ آپ کو حوریں دکھلاوے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ حضرت جبرائیل نے کہا ذرا اوپر دیکھیں، وہ ہاتھ باندھے حوریں کھڑی ہیں، ان کے پاس جائیے اور ان کو سلام کیجیے۔ آپ نے جا کر ان کو سلام کیا، حوروں نے سلام کا جواب دیا۔ آپ نے ان سے پوچھا تم کس لیے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بہت ہی خوبصورت ہیں اور بڑی حسین و جمیل ہے اور بالکل بے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان مردوں کے واسطے پیدا کیا ہے جو اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور برے کاموں سے دور رہتے ہیں۔ ایسے لوگ جنت میں ہمیشہ ہمارے پاس رہیں گے، وہ کبھی بوڑھے اور کمزور نہ ہوں گے۔ آپ حوروں سے بات چیت کر کے الگ ہو گئے اور تھوڑی سی دیر میں اس مسجد میں بہت سے لوگ جمع ہو گئے اور اذان دی گئی اور پھر صف سیدھی کی گئی، پھر تکبیر کہی گئی اور انتظار ہے کہ امام کون بنے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو آگے کیا اور آپ نے نماز پڑھائی۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ امام اس کو بنانا چاہیے جو تمام خوبیوں میں سب نمازیوں سے بڑھ کر ہو۔ پھر حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ تمام رسولوں اور نبیوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ پھر آپ نے ان سب حضرات سے ملاقات کی، آپ نے اور سب نے اپنے اپنے درجے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی تعریفیں اور بڑائیاں بیان کی۔ محبوب چلے عرش پہ جس دم شب معراج، نور سے روشن تھے دو عالم شب معراج، زیور سے تھا آراستہ کیا مرکب حضور، چلتا تھا عجب ناز سے چھم چھم شب معراج، اللہ رے رفتار براق شہ کونین، طے کر گیا ایک دم میں دو عالم شب معراج، ملتے جاتے تھے علی قدر مراتب، یوسف کہیں یونس کہیں آدم شب معراج، پہنچے جو سر عرش تو یہ حق نے ندا کی، آ میرے حبیب آ میرے ہمدم شب معراج،
ہر ایک جگہ تھا خیال بخشش امت، ہر ایک جگہ تھا خیال بخشش امت، اس عیش میں بھی یاد رہے ہم شب معراج۔